السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ قاری محمد عاصم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو آپ کی خدمت میں ویڈیو لائے ہیں یہ اس موضوع پر ہے کہ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا چوری ہو جائے تو اس کو کیسے تلاش کریں، کیونکہ جب کوئی چیز گم یا چوری ہو جاتی ہے اس وقت بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ لوگ عدالت کی طرف، تھانے کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں، لیکن عاملین کی طرف بھی ایک خاص توجہ ہوتی ہے۔ ہمیں کوئی استخارہ کر کے یا کسی عمل کے ذریعے یہ پتہ کر دے کہ کس نے ہماری چیز چرائی ہے یا گمی ہے تو کہاں ہے، کیسے ملے گی۔ تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ خود ہی عمل کر سکیں گے، اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو وہ چیز مل جائے گی یا چیز چرانے والا ضرور مل جائے گا، کوئی پتہ ضرور مل جائے گا۔ یہ عمل جس کی چیز چوری ہوئی ہے وہ بھی کر سکتا ہے یا اس کے لیے کوئی اور بندہ بھی کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو بھی کرے دیانتداری کے ساتھ اس عمل کو جیسے ترتیب بتائی جائے گی اسی ترتیب کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ کیونکہ ترتیب تھوڑی ساری غلط ہو جائے نا تو جیسے چابی کے دندان کم ہوں تو تالا نہیں کھلتا، اسی طرح یہ جو عمل ہوتا ہے نا، عمل کی تھوڑی ترتیب غلط ہو جائے تو یہ بھی اس کا وہ رزلٹ، وہ فائدہ نہیں ملتا۔ تو عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں ہماری گمی ہوئی یا چوری شدہ چیز مل جائے تو اس کے لیے تازہ وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد مسجد میں یا گھر میں یا کسی جگہ پر بھی مصلی بچھائیں اور 2 رکعت نماز نفل قضاء حاجت کی نیت کریں۔ 2 رکعت یعنی نفل ایسے ہی پڑھنے ہوتے ہیں جیسے اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ نیت میں یہ ہونا چاہیے کہ میں یہ نفل پڑھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے میری وہ چوری شدہ یا گمی چیز مجھے عطا فرما دے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ والضحیٰ دونوں رکعتوں میں، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ والضحیٰ 313 دفعہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ 1 دفعہ پڑھنی ہے دونوں رکعتوں میں، اور سورہ فاتحہ کے بعد دونوں رکعتوں میں سورہ والضحیٰ 313 دفعہ پڑھنی ہے۔ سورہ والضحیٰ 30ویں پارے کی صورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ یہ سورہ ہے۔ اس سورہ کو سورہ فاتحہ کے بعد 313 دفعہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح پھر رکوع سجود کے بعد سلام پھرنا، 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے۔ اسی جگہ پر بیٹھ کر سلام پھرنے کے بعد اسی جگہ پر 313 دفعہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر 313 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود شریف ہو جائے، 313 دفعہ درود شریف پڑھیں گے۔ یہ عمل مکمل ہوا پڑھنے والا۔ اب درود شریف پڑھنے کے بعد پھر ہم نے ایصال ثواب کرنا ہے کہ یا اللہ ہم نے جو پڑھا ہے، بے شک شارٹ لفظوں میں کہہ دیں، یعنی کہ کچھ بندے ہوتے ہیں ان کو صحیح طریقہ نہیں آتا، تو ایسے بے شک کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، جو عمل کیا ہے، اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے وسیلہ سے تمام انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، آدم علیہ السلام سے قیامت تک سارے مومنین کی بارگاہ میں ثواب پیش کرتے ہیں۔ تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کی ارواح کو درجہ بدرجہ ثواب پہنچا کے تمام کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ خاص طور پہ اس کا جو ثواب، ایصال ثواب کرنا ہے وہ اصحاب بدر کی روح کو کرنا ہے کہ یا اللہ یہ ہم نے جو عمل کیا اس کا ثواب خاص طور پہ اصحاب بدر کی ارواح کو ثواب پہنچا، ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ اور ایسے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ
اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ سے اور خاص طور پہ اصحاب بدر کے وسیلہ سے یا اللہ میری یہ مشکل آسان فرما، اصحاب بدر کے وسیلہ سے یا اللہ یہ جو میری چیز گمی ہوئی ہے، چوری ہوئی ہے، یہ مجھے دوبارہ واپس عطا فرما۔ انشاءاللہ آپ کے عمل کرتے ہوئے یا عمل کرنے کے بعد بہت جلد اس کا رزلٹ ملے گا۔ عمل تھوڑا سارا مشکل ہے، لیکن یہ جیسی وہ کیفیت ہوتی ہے، یعنی کوئی اللہ نہ کرے کسی کو کوئی چیز مطلب ایسا مسئلہ پیش آ جائے، اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے سب کو، تو اس وقت جو سچویشن ہوتی ہے، جو پریشانی ہوتی ہے، اس میں یہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ پریشانی میں ہر بندہ یہ عمل کر سکتا ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ، اس ترتیب کے ساتھ جو بھی عمل کرے گا انشاءاللہ اس کو رزلٹ ملے گا۔ عمل وہی ہوتا ہے جس کا رزلٹ نظر آئے۔ عملیات کی دنیا یہ پریکٹیکلی دنیا ہے، یعنی اس میں فضائل سنانے سے نہیں بلکہ جو عمل بتایا جاتا ہے جب وہ خود بندہ کرتا ہے تو وہ انشاءاللہ اس کا رزلٹ بھی دیکھ لیتا ہے۔ جو نہیں کرتا، مشکل کو دیکھ کر بیٹھے رہتا ہے کہ یہ مشکل ہے، تو پھر ایسے بندوں کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ کوشش کریں اس کو، اگر سورج یاد نہیں ہے تو یاد بھی ہو جائے، کسی کے بھلے کے لیے یا اپنی لیے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کبھی ایسے پریشانی بن جاتی ہے تو یہ عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔